لوگ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ بھائی مصطفیٰ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج مصطفیٰ کو دعوت دیے. تو جناب مصطفیٰ نے ایک ایسی بہت سارے ان کو ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے جو کھلونے جو ہے گاڑیوں سے کھیلتے ہیں اور بہت سارے کہہ لیں گڑیوں سے کھیلتے ہیں, بہت سی مشین یا روبوٹس ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں. مصطفیٰ کی انسپائرنگ سٹوری یہ ہے کہ یہ خود روبوٹس بنانے کا شوق رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, سیاچن ٹائمز کے اسپیشل پروگرام سٹارز آف گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماری اکبر. ناظرین, اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم آپ کو ان ٹیلنٹڈ یوتھ سے ملوائیں جنہوں نے اپنی لائف میں بہت ہی کم عمر میں بہت انسپائرنگ کام کیے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ننھے ستارے مصطفیٰ علی. ان سے ان کی لائف کی سٹوری جانیں گے اور میں تقریباً 1 گھنٹے سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے اور میں ان سے جان رہی تھی تو میں ہر اگلی بات سے میں اس بچے سے انسپائر ہو رہی ہوں. تو میں چاہتی ہوں آپ بھی ان کی سٹوری سنیں اور بہت سے جو بچے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی وہ ان کی سٹوری سنیں. السلام علیکم مصطفیٰ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, شکریہ. تو مصطفیٰ, سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کہاں پیدا ہوئے ہیں, مصطفیٰ کا تعلق کہاں سے ہے اور ابھی مصطفیٰ کس کلاس میں؟ میں بیسیکلی خانمہ حمزی گنج سے ہوں. اچھا, اور میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں ابھی تو بائس ہائی اسکول سے میدان میں پڑھتا ہوں. صحیح. اچھا مصطفیٰ, آپ نے اپنی باتوں میں بتایا تھا کہ آپ کا جو ہے ایران میں آپ پیدا ہوئے. جی, میں ایران میں پیدا ہوں اور ادھر بیسیکلی 12 سال میں ادھر رہ کے آیا ہوں. اچھا, 12 سال آپ نے 12 سال ایران میں جو ہے تعلیم حاصل کی. Yes. تو مصطفیٰ یہ بتائیں, آپ نے کہا آپ 8 کلاس میں, تو ابھی آپ کس اسکول میں آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ابھی ہیں؟ میں بائس ہائی اسکول سے میدان سے تعلیم حاصل کر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا. گورنمنٹ اچھا بوائز زبردست, آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہو. تو ایران میں بھی آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے؟ ایران میں بھی میں گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھتا تھا. صحیح, زبردست. لوگ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ بھائی مصطفیٰ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج مصطفیٰ کو دعوت دیے. تو جناب مصطفیٰ نے ایک ایسی بہت سارے ان کو ٹیکنالوجی کا بہت شوق ہے. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے بچے جو کھلونے جو ہے گاڑیوں سے کھیلتے ہیں اور بہت سارے کہہ لیں گڑیوں سے کھیلتے ہیں, بہت سی مشین یا روبوٹس ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں. مصطفیٰ کی انسپائرنگ سٹوری یہ ہے کہ یہ خود روبوٹس بنانے کا شوق رکھتے ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجی بنانے کے میں ماشاءاللہ سے جو ہے مصطفیٰ خود جو ہے کافی ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہوئی ہیں اور یہ خود بناتے ہیں, خود کھلونے یہ خود بناتے ہیں. تو ہم آپ کو دکھائیں گے انہوں نے کیا کیا بنایا. اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی, تو مصطفیٰ آپ 8 کلاس میں ہو, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو چیزیں بنانے کا یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا, خیال کیسے آیا؟ آئیڈیا تو ویسے میرا بچپن سے ہی شوق تھا, لیکن مجھے ادھر آ کے 7 کلاس میں گورنمنٹ اسکول میں آ کے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں موقع ملا اس طرح سے کام کرنے کا, آئی ٹی کا, اسٹیم کا, ان سب پر کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. ادھر سے میں نے اپنے شوق کو آگے بڑھایا اور میں نے اپنے جو پروجیکٹس تھے اپنے سر کے انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے میں نے وہ تمام جو آئیڈیاز میرے خیال میں آتے تھے ان سب کو بنانے کی کوشش کرتا تھا. ان میں سے 2 کامیاب ہوئے ابھی تک. زبردست. مصطفیٰ, آپ نے ابھی بتایا کہ یوزلی تو آپ کے اسکول میں پڑھائی وغیرہ ہوتی تھی, تو آپ نے کہا کہ آپ کے سائنس کے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ٹیکنالوجی, تو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا. ہمارے اسکول میں ٹیک فیلوز آنے شروع ہو گئے اور ہمارے بیسیکلی ایک اچھا سا سر ملا ہمیں جس کا نام ہے سر اسماعیل. ان کے انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے, ان کے جو بتائی ہوئے بات کو دھیان دیکھتے ہوئے میں نے اپنا جو خواب تھا ان سب کو بنانے کی کوشش کیا. ان میں سے میں نے ابھی تک بہت سارے پروجیکٹس کو بنا کے بھی تیار کر لیا. تو کیا آپ کے کلاس کے باقی بچوں نے بھی کیا ہے یا صرف وہ آپ نے کیا؟ صرف میں نے تو نہیں لیا, جن کو شوق تھا ان لوگوں نے کیا, جن کو نہیں تھا وہ نہیں کیا. صحیح. تو ناظرین, یہ جو میں مصطفیٰ کو بھی سن رہی ہوں تو میرے لیے انسپائرنگ ہے کہ ہم جو ایک ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بھائی گورنمنٹ کالج کے بچے بس پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں, ایسا یہ بہت سارا مت اتنا ہے. اور میں ان کی بات سے سن رہی ہوں کہ ان کو گورنمنٹ کالجز میں ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے بھی بہت کم سنتی ہوں اور مجھے ان سے سن کے مجھے بہت پرسنلی بہت خوشی ہو رہی ہے. مصطفیٰ, میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اسکول کے جو ٹیچرز تھے وہ, تو جو آپ نے سر اسماعیل کا اسپیشلی نام لیا, تو کیا وہ خود ٹیکنالوجی میں بہت اچھے ہیں؟ وہ ان لوگوں نے ماسٹر کیے ہوئے آئی ٹی میں, بہت اچھے ٹیچرز ہیں. ہمیں تھوڑا یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ آپ نے جو, ہم آپ کی تھوڑی ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے ایک چیز بنائی ہے, تھوڑا سا میں ناظرین کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. یہ جناب یہ بہت ہی دکھنے میں آپ کو چشمہ نظر آ رہا ہے, تھوڑا یہاں پہ ڈیوائس وغیرہ لگا ہوا ہے. سب سے بڑا المیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے, کہ اس ہمارے جو KKH ہے, ٹھیک ہے, اور جو شاہراہ بلتستان ہے, یہاں پہ ہر اگلے مہینے میں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ, آپ کے بسز کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ڈرائیورز کی جو ہے غفلت کی وجہ سے, کبھی ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے
لیکن جو بھی وجوہات ہیں سب سے زیادہ، اور بہت سے ہم نے دیکھا ہے ڈرائیورز کو نیند آ جاتی ہے اور پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے الٹرنیٹیو کبھی ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں جو کہ چلائیں گے، یا اس کے علاوہ کبھی نہیں بھی ہوتے. بٹ یہ ہے کہ جو ایکسیڈنٹس یہاں اس جو ہے پورے روٹ پہ ایکسیڈنٹس ہونا بہت معمول بن گیا، اور انفارچونیٹ اتنی سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، وہ اس روڈ کے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہیں. تو اسی نسبت سے مصطفیٰ نے بھی یہ ایشو دیکھا ہے کہ بھئی ہمارے اس روڈ پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس کے حل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ چشمہ بنایا ہے، جو کہ مصطفیٰ میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ بھئی اس چشمے کا کیا کام ہے، ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیں یہ چشمے کا کیا کام ہے. اس چشمے کا کام بیسیکلی جو لوگ ہمارے جو پلکیں چمکتے ہیں اس وقت یہ الارم بجاتا ہے، اسی طرح سے جب ہمارے پلکیں بند ہوتے ہیں اس وقت یہ الارم کے تھرو ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، مطلب کہ اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے اس کو نیند آ جائے تو فوراً سے یہ الارم بجے گا اور اس کو نیند سے اٹھا دیں گے. جی زبردست. ہاں بتائیے گا. اچھا، یہ ابھی جناب مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو یہ الارم بج رہا ہے. بہت زبردست. اچھا مصطفیٰ بتائیے کہ کیا ٹیکنالوجی آپ نے اس میں یوز کیا ہے، اور یہ ساری جو سائٹ پہ چھوٹی ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہوا ہے ایک بیسیکلی ہم سارے کام ایک سینسر سینسر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے پلکوں کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے آئی آر سینسر. ادھر بزر لگا ہے جس کی وجہ سے اس کا ساؤنڈنگ سسٹم ہے، اور ادھر پاور سپلائی کا ہے. اور ہم اس کا جو بیٹری کا چارجنگ ختم ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو دوبارہ سے ریچارج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور نارملی جب یہ فل ہوتا ہے تقریباً ایک ہفتے تک آرام سے چل جاتا ہے. صحیح. تو یہ جناب ناظرین دیکھیں، تھوڑا سا میں آڈینس کو بھی دکھانا چاہوں گی کہ یہاں پہ انہوں نے پاور سپلائی کے لیے پراپر چارجنگ کا پورٹ بنایا ہوا ہے، جس سے آپ جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو چارج کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ہفتہ تک چل سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بٹن لگایا ہوا ہے اسپیشل، ٹھیک ہے، جو آن آف ہے. یعنی جب آپ نے ٹریول کرنا ہے تب آپ یہ بٹن جو ہے آن کریں گے، اور جب آپ نے ٹریول نہیں کرنا تو یہ آف رہے گا، تو آپ کی بیٹری سیونگ رہے گی. سیکنڈ اس کے بعد یہ بزر لگا ہوا ہے یہاں پہ، جو کہ الارم ڈیٹیکٹ کرے گا، اور ایک انسان کو جگانے کے لیے کافی آواز کافی زیادہ ہے. اینڈ دین انہوں نے آئی آر جو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہاں پہ 2 سینسر لگے ہوئے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ نے یہ چشمہ اپنے سائز کا بنایا ہوا ہے. تو اگر کوئی اور بنانا چاہتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اس کے آنکھوں کے سائز کے، چہرے کے سائز کے لحاظ سے بنے گا، اور جیسے آپ کی پلکیں بند ہوں گی، آنکھیں بند ہوں گی، یہ آپ کو جگائے گا، اور ڈرائیور کو الارم کرے گا کہ بھائی آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ جاگ جائیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اسپیشلی اس ویڈیو کے توسط سے جو بھی دیکھ رہے ہیں حکام بالا ہیں، جو کہ ان ایکسیڈنٹس کو روک تھام کے لیے پلیز مصطفیٰ سے کانٹیکٹ کریں پلیز. اور یہ جو ٹیکنالوجیز کا جو ہے، اور اس میں آئی تھنک مصطفیٰ اس میں خرچہ کتنا ہے، مجھے ہمیں یہ بتائیے کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس کا زیادہ تر اینک کا وہ ہے، خرچہ سب سے بڑا تو اس کا ہے. اچھا، کیونکہ اینک جو لوگ سادہ سے لگانا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی سستا ہوتا ہے، اور جو لوگ اسپیشل اپنے اینک پر بنانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مطلب پھر بھی اسپیشل ہے. 500-600 میں مل پھر بھی جاتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ چشمہ آپ کو اتنے ہائی کوالٹی برانڈڈ تو نہیں چاہیے، کوئی بھی چشمہ جو آپ کی آنکھوں کو فٹ آتا ہو. بالکل. اور پھر اس پر یہ ٹیکنالوجی، اور اس ٹیکنالوجی میں کتنا خرچہ ہے؟ اس ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ آتا ہے جو 1000 خرچہ ہے ٹوٹل. جناب کہہ لیں کہ 1500 1200 1500 میں یہ اینک بن سکتا ہے، اور بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. اسی طرح ہم نے مصطفیٰ سے پوچھا کہ اور کن ٹیکنالوجی پہ مصطفیٰ کام کریں، تو یہ جناب انہوں نے ایک اسپیشل یہ گاڑی بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے پاور دیا ان کو، اور یہ اس پاور کی مدد سے گاڑی ایک جسٹ بٹن ہے، اور اس سے جو ہے یہ گاڑی چل سکتی ہے. تو مصطفیٰ میں بتائیے گا، یہ تو 2 آپ ڈسپلے کے لے کے آئے ہیں، بٹ آپ، میں نے سنا ہمارے پروڈیوسر صاحب سے کہ آپ کے پاس اور بڑی چیزیں آپ کام کریں، اور وہ بڑا ہے اور ہم اسٹوڈیو میں لے کے نہیں آ سکے. تو وہ ٹیکنالوجیز کیا ہیں پلیز بتائیے گا؟ وہ ٹیکنالوجیز ان میں سے ایک ٹیکنالوجی یہ بھی شامل ہے جو ہے ایک فائر ڈیٹیکٹر. ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس کمرے میں اگر آگ جلتا ہے، ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، یا تو پھر رات کو ہوتا ہے، اس وقت ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے بڑے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں. جس طرح سے ادھر آگ جلتے ہیں، ادھر الارم بجے گا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ادھر کوئی نہ کوئی
کام تو ہوا ہے جس کی وجہ سے ادھر شارٹ سرکٹ یا تو پھر آگ جل گیا ہے، اور اسی طرح سے ہم جا کے اس آگ کو بجھائیں گے اور ہمارے جو بڑے سے بڑے نقصانات ہیں وہ کمتر ہو جائیں گے. صحیح. ایک آپ نے فائر ڈیٹیکٹر، اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے ہوم لیزر سیکورٹی سسٹم بنائی، جس طرح سے ہم رات کو سوتے ہیں پھر ہم پتہ نہیں چلتا گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور اچھا ہوم لیزر ٹیکنالوجی. لیزر سیکورٹی نائس سسٹم. تو مصطفیٰ ہمیں یہ بتائے گا یہ سارے جو کام کرتے ہیں تو گھر پہ امی ابو آپ کو کہتے ہیں گڈ شاباش اچھا کام کرو یا ڈانٹ پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں امی ابو تو مجھے بہت مدد کرتے ہیں، صحیح. ہمیشہ سے ان سے مجھے شاباشی ملتا ہے. زبردست. دیکھیں یہ ہم ایک نارمل جو رویہ دیکھتے ہیں، آپ کے بچے تاروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹ کہتے ہیں یہ خطرناک کیوں کام کر رہے ہو اور وہ ڈسکریج کر دیتے ہیں. بٹ مصطفیٰ کہنا ہے کہ ان کے پیرنٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو ڈیوائسز کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ بتاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو لا کے دیتے ہیں. تو کہنے کہ مورلی سپورٹ کرنا کہ ہمارا بیٹا تم بہت اچھا کام کرو، ان کو شاباشی دینا، اور پھر کوئی چیز ضرورت ہے تو بیٹے کو آئیڈیا کو سراہنا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر پیرنٹ کو لازمی کرنا چاہیے. اچھا مصطفیٰ میں بتائیے گا کہ اب فیوچر میں یہ سارے جو ٹیکنالوجی کا کام جو کہ بڑے لوگ ڈگری لینے کے بعد کرتے ہیں، آپ تو ابھی سے کر رہے ہو، تو بھائی فیوچر میں کیا پلان ہے آپ کا؟ فیوچر میں میرا پلان ہے انشاءاللہ ابھی تو اس سال کے لیے بورڈ میں اچھا اسکور کرنا، اور دوسرا جب بڑے ہو جائے تو اسی طرح سے پروجیکٹ کا میں نے باقاعدہ سے وہ کر کے آگے جاری بھی رکھے. اور پروگرامنگ کا مجھے بڑا شوق ہے. اچھا میرا 1-2 گیم بھی بنائے ہوئے ہیں. خود آپ نے گیمز بھی بنائے ہوئے ہیں؟ ہیں بھائی کس طرح کے گیمز بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ ایک کار کے ریلیٹڈ گیمز بنے ہوئے ہیں، جمپنگ گیمز اچھا بنے ہوئے ہیں، اور رننگ گیمز بنے ہوئے ہیں. جس طرح سے یہ مطلب آپ نے اپلیکیشن پہ بنایا ہے؟ اپلیکیشن سے بنے. زبردست، بہت ماشاءاللہ. تو یہ تو آپ کے پروجیکٹ ہو گئے. تو فیوچر میں کوئی ایسا خواب کہ بھائی یہ جو نا ٹیکنالوجی کہیں پاکستان میں نہیں، میں ایسا کچھ بنانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تو ابھی تو آج کل اے آئی کے اوپر بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے ریسرچ بھی ہو رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل اچھا ٹھیک ہے. انٹیلیجنس جس کی وجہ سے ہم روبوٹس کو اپنے مصنوعی ذہانت بھی دے سکتے ہیں. جس کی اچھا وجہ سے مطلب ہم میموری بھی دے سکتے ہیں. تو آپ ایک روبوٹ بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ فل انسان کی طرح فل کام انسان کرے؟ کی طرح کام کرے، بالکل. اچھا تو مطلب یہ خیال کیوں آیا بھائی روبوٹ کیوں بنانے، مطلب یہ تھوڑا بتائیں ہمیں ذرا. کیونکہ مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا اس طرح کا کام کرنے کے لیے، لیکن روبوٹس میں تو پتہ نہیں سب کو پسند آتا ہے. مجھے بھی اس طرح سے روبوٹ کے اوپر بہت شوق ہے. اچھا آپ کا جو روبوٹ جو آپ بناؤ گے وہ کیا کیا کام کرے گا؟ وہ سب کچھ جو انسان ایک نارمل انسان کر سکتا ہے. اچھا نارمل انسان کچن میں کھانا بنا رہے ہوں گے تو آپ کا روبوٹ بنائے گا، وہ بنائے گا. اور جنگ لڑنا ہو محاذ وہ پہ. بھائی ایک اور سوال میرے سے ذہن میں آیا کہ روبوٹ سارے آ جائیں تو پھر ہم انسان کیا کام کریں گے؟ روبوٹ سارے آ جائیں تو ہم مزے کریں گے. مزے کریں گے بھائی، انجوائے کریں گے اپنی لائف، سارے کام روبوٹ سے کرائیں گے. یہ بھی جناب اچھی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ بتائیے گا آپ نے دیکھیں ایک مزے کی بات مصطفیٰ نے کہ میں نے سے پوچھا کہ آپ کا گول کیا، کہتے ہیں بھائی ابھی رائٹ ناؤ اس سال کا جو گول ہے وہ میرا بورڈ کے ایگزام میں اچھے مارکس لینا. تو یہ بہت سارے یہ کام بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی میک شیور کریں کہ میں اچھے گریڈس لوں. تو اچھے نمبر لینا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی. تو ہمیں تھوڑا بتائیے گا مصطفیٰ آپ اپنے فری ٹائم میں ہابی کیا ہے، شوق کیا ہے آپ کو؟ ہابی میرا فری ٹائمس تو میں فری ٹائم یہی کام کرتا ہوں. باقی جو نارمل لوگ کرتے ہیں، نارمل بچے کرتے ہیں وہ سب کرتا ہوں. پڑھائی کرتا ہوں، گیم کھیلتا ہوں، باہر گھومنے جاتا ہوں. باقی فری ٹائم میں ایک سارے کام کرتا ہوں. صحیح. تو آپ نے آگے جو پڑھائی کریں گے یونیورسٹی میں جائیں گے تو تب کون سی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تب میں جتنا بھی ہو سکے، جتنا آگے ہو سکتے اتنا میں پڑھنا تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اچھا میں نے کرنا ہی مطلب کرنا ہے. ڈاکٹر پی ایچ ڈی تک کرنا ہے؟ PhD تک کنفرم ہے. اچھا اس کے کس سبجیکٹ میں کرنا چاہیں گے؟ کمپیوٹر سائنس میں. اچھا کمپیوٹر سائنس آئی ٹی ریلیٹڈ ہی آپ کرنا چاہیں گے. بہت زبردست. ناظرین میں جو ہے نا ہماری گفتگو کافی ہو گئی ہے. میری یہاں پہ جب مصطفیٰ کی بہت ساری اور ویڈیوز کافی زیادہ وائرل بھی ہوئیں، ان سے بہت سے حکام اعلیٰ نے وعدے بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے، ان کے آئیڈیا کو سپورٹ کریں گے، اس کو مزید جو ہے پروموٹ بھی کریں گے اور مزید ڈیوائس بنیں گے. لیکن وہ اسی وقتی وعدے کی حد تک رہ گیا. ہم چاہتے ہیں ہمارے اس توسط سے جو بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل کوئی کمپنی دیکھ رہی ہے، پاکستان سے کوئی کمپنی دیکھ رہی ہے، تو بھائی وہ اور پلس ہمارے ابھی جو گلگت بلتستان کے جو روڈ کے حالات ہیں اور ان میں
جو ہمیں ایک ضرورت ہے ایک ٹیکنالوجی کی. یہ بہت ہی ایزی ٹیکنالوجی ہے ناظرین کہ آپ اس صرف 1500 کی ڈیوائس سے آپ اس ڈرائیور کو ہمیشہ الرٹ رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پلیز جو بھی ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, یا جو بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں, اور جو ہمارے جو ہے این جی اوز ہیں, این جی اوز ہیں, وہ مصطفیٰ سے رابطہ کریں. یہ جو ان کا ڈیوائس ہے اس کو ریپلیکیٹ کریں بہت سارے فارم میں, اس میں مزید اس کو ریفائن کرنے میں اس کی ہیلپ کریں. ان کے آئیڈیاز اتنے زیادہ, ہی از دا ون ہو از لائک ریئلائزنگ کہ اتنا بڑا ایشو ہے, اس سے جانیں بچ سکتی ہیں. اور ان سے ملنے کے بعد میں خود سینسیٹائز ہوئی ہوں کہ بھئی واقعی میں ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی سے ہم بہت سا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی میری جو ہے گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ ضرور ان تمام لوگوں کو ٹیگ کریں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو مزید بڑھانے میں, اس کو مزید ریپلیکیٹ کرنے میں. اور یہ میں کہتی ہوں مسٹ ہونا چاہیے ہر ڈرائیور کو, یہ پہنے جب وہ سفر پہ جائے, یہ پہنے. اور بیکاز یہ پہننا بہت آسان ہے, ہر کوئی کالا چشمہ تو بلیک گلاسز تو ہر کوئی پہنتے ہیں, تو بھئی یہ پہننے میں کیا مسئلہ ہے, اور اسپیشلی سفر کرتے وقت. اور یہ عام لوگ بھی اس کو جو ہے خریدیں, کمرشلائز کریں, اور لوگ جو ہے اسپیشلی جب لانگ روٹ پہ سفر کرتے ہیں تو وہ لازمی پہنیں. تو مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کے ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. ہم جاننا چاہیں گے جو آپ کے ایج کے باقی بچے ہیں ان کو یار کیا پیغام دینا چاہیں گے, آخر میں آپ کو ان کو پیغام دیں. میرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی لوگ جو بھی ویورس ہیں, جو بھی بچے ہیں میرے سن کے, میرے سال کے, وہ سب اپنے پڑھائی کے اوپر دھیان دیں. زیادہ تر ادھر گھومنے کے لیے نہیں جائیں, کیونکہ یہ ٹائم پڑھائی کے لیے ہے. اگر آپ 4 سال 5 سال محنت کرو گے تو آپ بڑے ہو کر ایک بڑے پوسٹ پر اور بڑے آفیسر بن سکتے ہیں. اس طرح سے کام کرنا چاہیے, لیکن گھومنا بھی اپنی جگہ پر ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن پڑھائی بھی اپنی جگہ پر. ٹاپ موسٹ جناب آپ کی جو پرائرٹی ایز اے اسٹوڈنٹ, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پڑھائی ہونی چاہیے. اور یہ جو ایک مت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے جو ہے اتنے قابل نہیں ہوتے, تو آج مصطفیٰ نے پروف کیا کہ ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ باقی بچوں سے بہت کچھ. اور ٹیکنالوجی جو آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ بنا کے لے کے آ رہے ہیں, تو بھئی یہ دکھاتا ہے ہمیں کہ بھئی ان بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. اور اگر ان کو مواقع دیے جائیں, تھوڑی سی اپرچونٹی اور تھوڑی سے وسائل دیے جائیں, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایگزامپل کریٹ کر سکتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. دیکھتے رہیے سیاچن ٹائمز.